سأعطيك 1000 دينار إن شاء الله. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا، نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم، ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آگے امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وعلم اصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم، ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد، آج انشاءاللہ تعالی ہم نے نہی کے بارے میں پڑھنا ہے. سب سے پہلے امام الحرمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا تعریف النہی. اس سے پہلے ہم امر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. احکام شرعیہ یا تو اوامر ہیں یا نواہی ہیں. احکام شرعیہ یا اوامر ہیں یا نواہی ہیں. اوامر سے ہم فارغ ہوئے، آج ہم نے نواہی کے بارے میں پڑھنا ہے. احکام شرعیہ کی جو دوسری قسم ہے، نواہی کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. اور بعض علماء اس سے تعبیر کرتے ہیں اصول اور فروع پہ. آپ نے یہ اصطلاح سنا ہے یا نہیں کہ اصول الدین من فروع الشریعہ؟ اور کل ہم نے مسئلہ پڑھا تھا هل الكفار مخاطبون بفروع الشریعة ام لا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشریعة ام لا؟ ہم نے کہا تھا اس میں علماء کے 3 اقوال ہیں. الکفار مخاطبون بفروع الشریعہ، الکفار لیسوا بمخاطبین غیر مخاطبین بفروع الشریعہ، اور تیسرا امام الحرمین نے جو ذکر کیا الکفار مخاطبون بفروع الشریعة وبما لا تصح الا بها، وبما لا تصح الا بها. اچھا، فروع الشریعہ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ اصلاً یہ مسئلہ، یہ اصول اور فروع کا مسئلہ جو ہے سب سے پہلے معتزلہ نے شروع کیا. سب سے پہلے یہ معتزلہ نے شروع کیا اصول اور فروع میں جو دین کو تقسیم کیا. دینی امور کو اصول اور فروع میں تقسیم کس نے کیا؟ معتزلہ نے. بالذات باقلانی نے تقسیم کیا. باقلانی جو ہیں شروع میں بہت بڑے معتزلی تھے، بعد میں وفات سے پہلے ان کا عقیدہ درست ہوا، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدہ کو اپنا کے دنیا سے رخصت ہو گئے وہ. لیکن شروع میں وہ معتزلی تھے اور بالکل کٹر معتزلی تھے، اور اعتزال کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے تھے، دعوت دیتے تھے لوگوں کو اعتزال کی طرف. اچھا، باقلانی نے یہ مسئلہ شروع کیا، پھر جمہور معتزلہ نے اس بات کو اپنایا. اس کے بعد اہل السنہ والجماعہ نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ شروع کیا. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ شریعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اصول، ایک ہے فروع. اصول اور فروع، اصول وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، اور فروع وہ اعمال ہیں جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو. یا وہ اس طرح کہتے ہیں یہ اصول جو ہیں یہ خبریات ہیں، خبریات، اصول خبریات ہیں، اور فروع طلبیات. اصول میں خبریات ہوتے ہیں، اللہ احد، اللہ الصمد، خبر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بتا رہا ہے ان اللہ سمیع علیم الرحمن علی العرش استوى، خبریات ہیں سارے. تو یہ خبریات کہتے ہیں دین اسلام جو ہیں وہ 2 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں دین اسلام کو. کہتے ہیں کچھ خبریات ہیں اور کچھ عملیات. خبریات کو اصول کہتے ہیں اور عملیات کو فروع کہتے ہیں. عملیات میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، اس لیے اس کو طلبیات بھی کہتے ہیں. سمجھ آئی؟
عملیات اور علمیات، عملیات علمیات یا طلبیات اور خبریات. یہ اصطلاحات یاد ہو گئی یا نہیں؟ دیکھیں ادھر، اصول فروع، اصول کا دوسرا نام خبریات اور فروع کا دوسرا نام طلبیات، اصول کا تیسرا نام علمیات اور فروع کا تیسرا نام عملیات. اگر کتاب میں آپ کو کہیں پہ ملے کہ هذا من العملیات او هذه المسألہ من العلمیات تو اس سے مراد کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یا آپ کو ملے کہ من الخبریات او من الطلبیات آپ کو پتہ ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بات کس لیے کی؟ یہ بات انہوں نے شروع اس لیے کی کہ کہتے ہیں خبریات میں، علمیات میں قطع کو دیکھا جاتا ہے. یعنی احادیث سے اگر کوئی مسئلہ ثابت ہو اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ اصول الدین کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا فروع الدین کے ساتھ. اصول الدین کے ساتھ تعلق ہو تو متواتر کے علاوہ ہم کوئی دوسری حدیث یہاں پہ نہیں قبول کریں گے. اما فروع میں ہم آحاد کو بھی لیں گے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اصول الدین کی کوئی مخالفت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن فروع الدین کی مخالفت کرے تو یہ انسان کافر نہیں ہوتا. کئی اور باتیں بھی انہوں نے نتائج نکالیں. اب یہ بات غلط ہیں، اس پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ وغیرہ کئی علماء نے، کافی سارے علماء نے اس پہ رد کیا، اہل سنہ والجماعہ کے علماء ہیں. لیکن شیخ الاسلام خود اپنی کتابوں میں تذکرہ جب کرتے ہیں تو وہ بھی اصول اور فروع کہتے ہیں، طلبیات خبریات وہ بھی کہتے ہیں. یہ اصطلاح وہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ مسئلہ اصطلاح میں نہیں ہے، لیکن اصطلاح کے پیچھے جو مسئلہ ہے مسئلہ اس میں ہے. سمجھ آئی؟ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ حقیقت اور مجاز، اسی طرح متواتر اور آحاد. متواتر اور آحاد اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً پڑھیں گے بعد میں، لیکن متواتر اور آحاد کا اصطلاح اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو دوسری چیزیں ہیں، تحت الدخان تأجج النیران، وہ جو نیران ہے دھوئیں کے نیچے آگ ہے، اس آگ میں مسئلہ ہے، دھوئیں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ آئی؟ تو انہوں نے بھی دھواں چھوڑا اوپر اور نیچے آگ جلائی، تو آگ میں مسئلہ ہے، دھوئیں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھوئیں سے ہمارا کوئی خلاف نہیں ہے. ہاں تو اگر ہم اصول اور فروع استعمال کریں اپنے باتوں میں یہ اصطلاحات، اور جو نظریات معتزلہ کے ہیں وہ نظریات ہمارے نہیں ہو، پھر صحیح ہے. کیونکہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ جب اصول اور فروع کہتے ہیں تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ اصول ان مسائل کو کہتے ہیں ما لا يقبل الاجتہاد. اہل السنہ والجماعہ جب اصول کہتے ہیں تو اصول سے مراد ما لا يقبل الاجتہاد لیتے ہیں، اور فروع جب کہتے ہیں فروع ما يقبل الاجتہاد. مثال کے طور پہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے؟ ممکن ہے 6 ہو، نہیں ممکن ہے 4 ہو. صبر کرو، اجتہاد کر کے میں آتا ہوں، کل بتاؤں گا. ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن. ہاں تو یہ اصول میں سے یا فروع میں سے؟ اصول میں سے. کس کے نزدیک؟ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک. لیکن معتزلہ کے نزدیک صلاۃ، نماز کا تعلق خبریات سے ہے یا طلبیات سے؟ طلبیات سے. تو اب اصول میں سے یا فروع میں سے؟ فروع میں سے. ہاں سمجھ آئی یا نہیں؟ معتزلہ کے نزدیک 5 وقت کی نمازیں یہ فروع الشریعہ میں سے ہیں، اور اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک 5 وقت کی نمازیں اصول الشریعہ میں سے ہیں، اصول الدین میں سے ہیں. یہ فرق ہے اصطلاحات میں. سمجھ آئی یا نہیں؟ تو شیخ الاسلام جہاں پہ اصول یا فروع کہتے ہیں تو اصول سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ما لا يقبل الاجتہاد، اور فروع سے مراد ما يقبل الاجتہاد. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب آگے جاؤ. آگے ہمارے پاس یہاں پہ کہتے ہیں امام الحرمین رحمہ اللہ والنہی استدعاء الترک بالقول. النہی، نہیں سے مراد یہاں پہ کون سا نہیں لے رہے ہیں؟ معنی قائم بالنفس، معنی قائم بالذات، نہ کہ الفاظ. اہل السنہ جب امر یا نہیں کہتے ہم نے کہا تو اس سے مراد یہ صیغہ افعل لیتے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. اہل السنہ والجماعہ جب کہیں کہ یہ امر ہیں، اقیم الصلاۃ یہاں پہ امر ہیں، مطلب یہ کہ یہ اقیمو لفظ جو ہیں یہ امر ہیں. اور معتزلہ جب، اشاعرہ جب
اقیم الصلاۃ کے بارے میں کہیں کہ یہ امر ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو وہ مراد اقیم الصلاۃ الفاظ نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہ مطالبۃ الصلاۃ جو ہیں وہ لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں وجوب الصلاۃ یا طلب الصلاۃ۔ اما یہ الفاظ جو ہیں کہتے ہیں وہ الفاظ یا تو جبریل کے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اللہ رب العالمین کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ اچھا، آگے یہ کہتے ہیں کہ استدعاء الترک ای طلب الترک، طلب الترک بالقول، طلب الترک ہو قول کے ساتھ، قول کے ساتھ، اس میں اشارہ، خط، کتابت وغیرہ نہیں ہو، بالقول۔ ممن دونہ، کس سے طلب کیا جائے طلب الترک؟ ممن دونہ، اپنے ماتحت سے طلب کیا جائے، جس طرح ہم نے امر میں پڑھا تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں علی سبیل الوجوب، علی سبیل الالزام، الزامی طور پہ، ضروری طور پہ طلب کیا جائے۔ اچھا آگے کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ، اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں جو ہے یہ فساد المنہی عنہ پہ دلالت کرتا ہے، جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ فاسد ہیں، سمجھ آئے؟ شریعت نے کہا کہ یہ کام نہیں کرو، مطلب کیا ہے کہ یہ کام فاسد ہے، اس لیے شریعت نے منع کیا۔ اس میں قبح ہیں، یا قبح لذاتہ یا قبح لغیرہ، اصول شاشی جو پڑھ چکے ہیں ان کو پتہ ہے، قبیح لذاتہ قبیح لغیرہ، اصول شاشی میں پڑھ چکے ہیں، ہاں، تو اس میں قباحت پائی جاتی ہے، اس لیے شریعت نے منع کیا اس کام سے۔ اچھا آگے شریعت نے کہا کہ مثلا شریعت نے جھوٹ بولنے سے لوگوں کو منع کیا، کیوں منع کیا؟ کیونکہ جھوٹ بولنے میں قباحت ہے، اس قباحت کی وجہ سے منع کیا، سمجھ آئی؟ یا ویسے ہی منع کیا؟ فساد یہ ہے نا کہ یہ جھوٹ بولنا فاسد ہیں، یا مثلا شریعت نے کسی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، شریعت کے مخالف کوئی انسان عمل کرے تو وہ عمل مردود ہے، فاسد ہے، باطل ہیں، سمجھ آئی یا نہیں؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مردود ہے، یہ مردود علی صاحبہ۔ اچھا اس کے بعد وترد صیغۃ الامر والمراد به الاباحہ، دیکھیں ہم نے امر میں کہا تھا هل الامر یقتضی التکرار ام لا، ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ الامر لا یقتضی التکرار، یہاں پہ النہی یقتضی التکرار، نہیں تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عنہ فانتہوا فاجتنبوا، فانتہوا کلی طور پہ اس کام کو چھوڑ دینا، استمرار ہے اس میں، تکرار ہے، ہمیشہ کے لیے چھوڑنا، سمجھ آئی؟ اچھا آگے جو ہیں کہتے ہیں وترد صیغۃ الامر والمراد به الاباحہ، کبھی کبھی امر کا صیغہ ہوتا ہے اور اس سے مراد اباحت ہوتا ہے، جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ هل الامر بعد الحظر على ماذا يدل، الامر بعد الحظر على ماذا يدل، کل ہم نے پڑھا تھا یہ۔ اچھا آگے کہتے ہیں اب التحدید، یا تحدید کے لیے ہوتا ہے اعملوا ما شئتم، سمجھ آئی؟ امر ہے یہاں پہ لیکن تحدید کے لیے ہیں، تو انسان کسی کو کہتا نا، کوئی کہے کہ میں یہ کروں گا، اس کو کہ او چل کر کے آؤ، کر کے دکھاؤ، تحدید ہے، امر ہے لیکن تحدید کے لیے، مقصد تحدید ہے۔ اب التسویہ، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، برابر ہے دونوں باتیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم وغیرہ وغیرہ۔ اب التکوین، آگے امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العام والخاص، العام والخاص، کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ نے پہلے 3 کی مثال دے دی، تکوین کی مثال ہے، یہاں پہ ایک ایک کی مثالیں ابھی لکھو۔ اباحت کی مثال وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، میں نے اس لیے مثالیں ذکر نہیں کی، امر کا مسئلہ ہم پڑھ چکے، اس میں بتا دیا تھا میں نے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ تحدید کی مثال اعملوا ما شئتم، آگے تسویہ کی مثال فاصبروا او لا تصبروا، تکوین کی مثال کن فیکون، کن فیکون، یہاں پہ امر ہے لیکن امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ تکوین کے لیے ہے، بننے کے لیے ہے،
ایجاد کے لیے ہیں نہ کہ وجوب کے لیے، سمجھ آئی؟ اچھا، کونوا قردتن، کیا بنی اسرائیل کو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کونوا قردتن، کونوا قردتن، یہاں پہ امر ہے، والامر یقتضی الوجوب، تو بنی اسرائیل پہ واجب تھا کہ وہ بندر بن جائے؟ نہیں، واجب نہیں ہے ان پہ، لیکن انہوں نے بننا ہی بننا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ یہ حکم کس لیے ہے؟ تکوین کے لیے، نہ کہ وجوب کے لیے۔ اچھا آگے کہتے تعریف العام، عام امام الحرمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا یہاں پہ، ما عم شیئین فصاعدا، عام کس کو کہتے ہیں؟ عام کی تعریف کیا ہے؟ ما عم شیئین فصاعدا، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو شامل ہو۔ کچی پنسل کے ساتھ اوپر لکھو، ہاں، بغیر حصر، بلا حصر، ما عم شیئین فصاعدا بلا حصر، دو یا دو سے زیادہ کو شامل ہو لیکن حصر کے بغیر، کوئی حصر اس میں نہیں ہو، کیونکہ اگر محصور ہو تو یہ خاص ہے، پھر عام نہیں، آگے پڑھیں گے یہ انشاءاللہ۔ اچھا آگے پھر کہتے ہیں کہ من قوله عممت زیدا وعمرا بالعطاء، عممت زیدا وعمرا بالعطاء، مطلب کیا ہے؟ ای شملت العطاء بالزید والعم، سمجھ آئی؟ عممت زیدا وعمرا بالعطاء، میں نے عطا میں زید اور عمر دونوں کو شامل کیا، یا عطا کو میں نے زید اور عمر دونوں کو شامل کیا، سمجھ آئی؟ اچھا، وعممت جمیع الناس بالعطاء والفاظه اربعۃ، اور اس کے الفاظ، عام کے الفاظ جو ہیں وہ 4 ہیں۔ دیکھیں ادھر، الفاظ العموم جو ہیں یہ 4 ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ الاسم الواحد المعرف بالالف واللام، مفرد ہو، معرف بالالف واللام ہو، الالف واللام، یہ الف لام جو ہیں اس میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ یہ لام یہاں پہ تعریف کے لیے ہے یا الف لام دونوں تعریف کے لیے ہیں، لام صرف تعریف کے لیے ہے یا الف لام دونوں تعریف کے لیے ہے۔ اچھا، اور کوفیین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب ذکر کرتے ہیں تو الف لام تعریفی کو تو الف لام کہتے ہیں، بصریین ال کہتے ہیں، بصریین ال کہتے ہیں، جس طرح کوفیین جب ذکر کرتے ہیں مجرور تو اس کو مخفوض کہتے ہیں، مجرور نہیں کہتے ہیں، اور بصریین مجرور کہتے ہیں، حروف الجر بصریین کہتے ہیں، کوفیین حروف الخفض کہتے ہیں، سمجھ آئی؟ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا آگے کہتے ہیں اس کے 4 الفاظ ہیں، 4 نہیں ہیں، الفاظ بہت زیادہ ہیں، زبدہ میں آپ کے پاس ہیں صیغ العموم، زبدہ میں آپ کے پاس ہیں کافی سارے اس میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن امام الحرمین نے یہاں پہ صرف اور صرف 4 ذکر کیے۔ کیونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے، طلبہ کو تھوڑا سا پڑھانا چاہتا ہے، زیادہ نہیں، تاکہ طلبہ بڑے ہو جائیں گے، باقی بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ مستقبل میں۔ اچھا، سارا علم بچپن میں نہیں لیں گے، پھر بڑے ہو کے کیا پڑھیں گے یہ لوگ، سب کچھ ابھی پڑھ لیں تو۔ اچھا کہتے ہیں کہ الاسماء المبہمہ کمن فی من یعقل، الاسماء المبہمہ نمبر 1، الاسماء المبہمہ، اسماء مبہمہ، جس طرح من فی من یعقل، من عاقل کے لیے، وما فی ما لا یعقل، اور ما غیر عاقل کے لیے۔ آگے ایو فی الجمیع، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے، اینا مکان کے لیے، متا زمان کے لیے، ما استفہام اور جزا دونوں کے لیے، استفہام جزا وغیرہ کے لیے، اور لا نکرات کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بالمثال یتضح المقال۔ اچھا اب مثالوں کی طرف آؤ۔ الاسم المفرد المعرف بالالف واللام، اسم مفرد ہو معرف بالالف واللام، الانسان، انسان مفرد ہیں، انسان مفرد ہے یا جمع ہے؟ انسان مفرد ہیں، لیکن اس پہ الف لام داخل ہو گیا، الانسان، والعصر ان الانسان، تو اس کی وجہ سے یہ عام ہو گیا، عام ہوا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کے بعد
اسم الجمع المعرف بالالف واللام، اسم الجمع معرف بالالف واللام. المشرکین، المشرکون، فاقتلوا المشرکین، فاقتلوا المشرکین. مشرک یہاں پہ، مشرکین یہاں پہ جمع ہے، اس پہ الف لام داخل ہوا. اچھا آگے الاسماء المبہمہ، اسماء مبہمہ کمن فی من یعقل، من عاقل کے لیے، جس طرح من عندک، من استفہامی، من عندک، یا من شرطی، من دخل داری فہو آمن، من استفہامی یا من شرطی. اچھا اور یا من موصولی، من جاء، جاء من آمن، یا جاء من آمن ای جاء الذی آمن، جاء من حفظ القرآن ای جاء الذی حفظ القرآن. یہاں پہ من میں عموم ہیں، من میں عموم ہیں، اور یہ من عاقل کے لیے ہیں. یہ تفاصیل آپ پڑھنا چاہتے ہیں، زبدہ میں تھوڑے سے اور اچھے انداز میں ذکر کیے گئے ہیں، وہ پڑھاؤں آپ کو؟ ہاں مختصراً پڑھ لیتے ہیں. وہ زبدہ جس کے پاس ہو زبدہ کھولو. یہاں پہ کہتے ہیں عام کے صیغے، عام کے صیغوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا. زبدہ میں، زبدہ میں 3 قسموں میں تقسیم کیا. نمبر 1 اسماء میں سے، نمبر 2 حروف میں سے، نمبر 3 اسالیب میں سے. کتنا آسان ہوا. عام کے جو الفاظ ہیں کچھ اسماء ہیں، کچھ حروف ہیں اور کچھ اسالیب ہیں. اسماء کون سے ہیں؟ اسماء مؤکدہ یا الفاظ الجموع. الفاظ الجموع مثال کے طور پہ کلو، جمیعو، اجمعو، کافتن، معاشر، سائر، کافتن وغیرہ وغیرہ، الفاظ الجموع. اس کے بعد اسماء شرط، اس کے بعد ما، من، متا، اینا، اسماء استفہام مثلا من، اسماء موصولہ من، ما، یہ سارے. اس کے بعد حروف میں سے، حروف میں سے جمع کا صیغہ جو معرف ہو الف لام کے ساتھ، مفرد کا صیغہ جو معرف ہو الف لام کے ساتھ، تثنیہ کا صیغہ جو معرف ہو الف لام کے ساتھ. اسالیب میں سے نفی، نکرہ، نکرہ نفی کے سیاق میں آئے، نہیں کے سیاق میں آئے، استفہام انکاری کے سیاق میں آئے، شرط کے سیاق میں آئے. یہ سب کس کے لیے ہیں؟ عموم کے لیے، عموم کا فائدہ دیتے ہیں. اچھا نہیں، جب نکرہ جب اثبات کے سیاق میں آئے تو، اثبات کے سیاق میں آئے یا نفی کی سیاق میں آئے. ایک تو نہیں کی سیاق میں آئے نا، نفی کی سیاق میں آئے تو ہاں وہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے، لیکن عمومی بدلی پہ، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. سمجھ آئی؟ تو آپ زبدہ والا یاد کریں. دیکھیں زبدہ میں یہ بتایا، کہتے ہیں عام کے صیغے جو ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. کچھ اسماء ہیں، کچھ حروف ہیں اور کچھ اسالیب ہیں، اور آگے پھر مثالیں ذکر کی ہیں. صحیح ہے؟ اچھا امام الحرمین رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا، آگے پھر کہتے ہیں وما فیما لا يعقل، ما غیر عاقل کے لیے، جیسے ما عندک استفہامی، ما عندک، یا شرطی من جاء، ما جاءنی منک اخذتہ، ما جاءنی منک اخذتہ. یہاں پہ ما شرطی ہیں. اچھا یا ما موصولی، ما عندک رأیت ما عندك من الكتاب، رأيت ما عندك من الكتاب أي رأيت الذي عندك من الكتاب. اچھا آگے یہ مثالیں لکھتے جاؤ ساتھ ساتھ، لیکن یاد آپ نے کیا کرنا ہے؟ زبدہ والا، زبدہ میں جو ہیں. اچھا آگے وَأَيُّ دونوں کے لیے، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے. عاقل کی مثال أَيُّ النَّاسِ عِندَكَ، أَيُّ النَّاسِ عِندَكَ استفہامی، أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، یہ موصولی. اور اسی طرح غیر عاقل کے لیے ای الاشیاء اردت اعطیتکہ وغیرہ وغیرہ. متا کی مثالیں یہ سارے زبدہ میں موجود ہیں. اچھا آگے جاؤ. آگے پھر امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والعموم
من صفات النطق. یہ بات غور سے سنو, یہاں پہ قاعدہ دینا چاہتے ہیں امام الحرمین رحمہ اللہ. عموم جو ہے صفات النطق میں سے ہیں, نہ کہ افعال میں سے. کہتے ہیں والعموم من صفات النطق, عموم جو ہے یہ نطق کے صفات میں سے ہیں. ولا يجوز دعوى العموم في غیرہ, نطق کے علاوہ کسی اور میں عموم کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے. من الفعل وما يجري مجراہ, چاہے وہ فعل ہو یا فعل کی طرح دوسری چیزیں ہوں. دیکھیں مثال کے طور پہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا قول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, اس میں کوئی عموم ہو. عام کے صیغے جو آپ نے پڑھے طالب علم, عام کے صیغے جو آپ نے پڑھے, اگر یہ اللہ رب العالمین کے قول میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں آپ کو ملیں تو اس میں عموم ہے, فیصلہ کرو کہ اس میں عموم ہے. لیکن رسول اللہ کے افعال میں یہ صیغے آئے تو عموم اس میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی صحابی نقل کرے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا, اس میں عموم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں. الا اذا دلت القرینہ على ان هذا الفعل من العام, سمجھ آئی. وَإِلَّا افعال میں عموم نہیں ہے, مثال آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح افعال کی طرح دوسری چیزیں جو ہیں, مثال کے طور پہ واقعۃ الاعیان, وقائع الاعیان, اس میں بھی عموم نہیں ہے. وقائع الاعیان کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص موقع پہ کسی ایک صحابی سے کوئی بات کرے, کسی خاص موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی کو کوئی حکم دے, کسی حکم سے منع کرے, کسی خاص موقع پہ صحابی کے سوال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے, تو واقعۃ الاعیان لا عموم لہا. یہ قاعدہ یاد کرو. امام الحرمین نے یہاں پہ ہمیں 3 قاعدے دیے. پہلا قاعدہ یہ دیا کہ العموم من صفات نطق. دوسرا یہ قاعدہ دیا کہ الافعال لا عموم لہا, الافعال لا عموم لہا. اور اسی طرح وقائع الاعیان لا عموم لہا. لکھنے کی ضرورت ہے؟ لکھوں یا لکھ لیا آپ نے؟ چلیں آگے. فعل کی مثال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی داخل الکعبۃ, صلی داخل الکعبۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی. اب یہ فعل ہے یا نطق ہے؟ نطق سے مراد اللہ کا قول اور رسول اللہ کا قول. یہ رسول اللہ کا یا رب العالمین کا قول ہے یا رسول اللہ کا فعل ہے؟ فعل ہے, لا عموم لہو, عموم اس میں نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے, چاہے فرضی ہو چاہے نفلی ہو, جو بھی ہو, کیونکہ رسول اللہ نے نماز پڑھی. نہیں, افعال الرسول لا عموم لہا, افعال میں عموم نہیں ہے. یہاں پہ اب ہم پتہ کریں گے کہ یہ فرضی نماز تھی یا نفلی نماز تھی. فرضی نماز ہو تو فرضی نماز کے ساتھ خاص کریں گے, نفلی نماز تھی نفلی نماز کے ساتھ خاص کریں گے. سمجھ آئی یا نہیں؟ ہم نے جب تحقیق کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ نفلی نماز تھی, لہٰذا فرضی نماز کعبے کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ الافعال لا عموم لہا. ایک بہترین قاعدہ ہمیں دیا امام الحرمین نے. دوسرے نمبر پہ ہمیں قاعدہ دیا کہ وقائع الاعیان لا عموم لہا. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالشفعۃ للجار, شفعہ جانتے ہیں آپ؟ شفعہ, اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ شفعہ پڑوسی کا حق ہے, شفعہ پڑوسی کا حق ہے. اب اس میں عموم ہے, کوئی بھی پڑوسی ہو, جس طرح بھی ہو, قریب ہو یا دور ہو, مسلمان ہو یا کافر ہو, رشتہ دار ہو یا نہیں ہو, اور شفعہ آج ہو یا کل ہو, سال بعد بھی ہو, شفعہ پڑوسی کا حق ہے. اس کا یہ مطلب ہے نہیں, عموم نہیں ہے اس میں, کیونکہ وقائع الاعیان لا عموم لہا. الجار احق بصقبہ, یہاں پہ عموم نہیں ہے. اچھا, آگے پھر کہتے ہیں کہ وتعریف الخاص, خاص کی تعریف کر رہے ہیں. کہتے ہیں الخاص یقابل العام, اور بات ختم ہوئی. الخاص یقابل العام, کہتے ہیں خاص جو ہے یہ عام کا مقابل ہیں. عام کی تعریف ہم نے پڑھ لی, ما عم شیئین فصاعدا بلا حصر, ما عم شیئین فصاعدا بلا حصر, دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو شامل ہو لیکن اس میں کوئی حصر نہیں ہو, غیر محصور اشیاء کو شامل ہو.
اب خاص کی تعریف ہم کس طرح کریں گے؟ ہاں ہاں خاص کی تعریف کس طرح کریں گے ہم؟ ما عم شیئین وہاں پہ تھا، یہاں پہ ما ارید به فرد او افراد محصورون، ما ارید به فرد او افراد محصورون، ایک فرد مراد ہو یا افراد ہو لیکن محصور افراد ہو. مثال کے طور پہ 100 افراد ہوں، 100 محصور ہیں یا غیر محصور ہیں؟ محصور ہیں، لیکن یہ بھی مفرد ہیں، یہ بھی خاص ہیں. کیوں خاص ہیں؟ کیونکہ محصور ہیں. ہاں اصول شاشی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خاص کی 4 قسمیں ہیں: خاص الجنس، خاص الفرد، خاص النوع، خاص الجنس اور خاص العدد. سمجھ آئی؟ اور یہ آپ کے پاس زبدہ میں بھی موجود ہیں، اور 3 متن میں ہیں، 1 حاشیے میں ہیں، تو 4 ہو گئے. یہ مولانا کہتے ہیں اصول شاشی میں تو 3 ہیں، 1 حاشیے میں بھی ہیں. اچھا آگے پھر آگے کہتے ہیں کہ وَالتَّخْصِيصُ تَمْيِيزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ. دیکھیں یہ ایک ہے خاص، ایک ہے عام. عام کو مختصر کر کے خاص بن جاتا ہے. اب یہ مختصر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص. عام کو مختصر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص. تخصیص کی تعریف کیا ہے؟ تمییز بعض الجملہ، عام کے بعض افراد کو اس عموم سے نکالنا، اس کو تخصیص کہتے ہیں. اذان ہونے کو کتنا ٹائم باقی ہے؟ 15 بہت ہیں، کر لیں گے انشاءاللہ جلدی جلدی. اچھا وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى مُتَّصِلٍ وَمُنْفَصِلٍ. وَهُوَ یہ تخصیص کی 2 قسمیں ہیں، متصل اور منفصل. ہاں نہیں، تخصیص نہیں بلکہ مخصص کی 2 قسمیں ہیں. تخصیص دیکھیں ادھر، عام ہے، عام کو بعض افراد کے ساتھ خاص کرنا، اس کو تخصیص کہتے ہیں. اس کو یہ عام ہوا، یہ خاص. اب اس کو خاص کرنا، اس خاص کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص. اچھا کس چیز کے ذریعے تخصیص کرتے ہیں؟ مخصص کے ذریعے. کس چیز کے ذریعے تخصیص کرتے ہیں؟ مخصص کے ذریعے. ہاں مخصص کی 2 قسمیں ہیں. سمجھ آئی یا نہیں؟ عام کو خاص کرنے والا کون ہے؟ عام کو خاص کرنے والا یا تو رب العالمین ہے، یا رسول اللہ ہے، شارع ہیں، یا مفتی ہیں، یا الفاظ ہیں. عام کو خاص کرنے والے الفاظ ہیں نا، الفاظ عام کو خاص کرتے ہیں. اسی طرح مفتی عام کو خاص کرتا ہے، اسی طرح شارع عام کو خاص کرتا ہے. تو شارع بھی مخصص ہیں، مفتی مجتہد بھی مخصص ہیں، الفاظ بھی مخصص ہیں. یہاں پہ الفاظ مراد ہیں، شارع اور مفتی مجتہد مراد نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ جب کہا جائے کہ المخصصات المتصلہ منفصلہ، یہاں پہ مراد الفاظ ہیں، وہ الفاظ جو عام حکم کو خاص کرتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا آگے کہتے ہیں پھر یہ مخصصات کی 2 قسمیں ہیں، متصل اور غیر متصل. مخصصات متصلہ اور مخصصات منفصلہ. طبعاً یہ امام الحرمین جمہور کے طریقے کے مطابق پڑھا رہا ہے. اب یہ باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سمجھ آئے تو فبہا، سمجھ نہیں آئے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے، پہلی دفعہ جب انسان اصول الفقہ پڑھتا ہو تو 100 میں سے 20% بھی اس کو سمجھ آئے نا تو وہ اس کو غنیمت سمجھے. 100 میں سے 20%، اور آپ کو تو انشاءاللہ 30% تک بات سمجھ آ رہی ہے کم سے کم نا، اکثر کو. باقی کچھ کو 80%، 90-100% بھی سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. 20% غنیمت ہیں. یہ سمجھ آئی؟ ہم جب پڑھتے تھے یہ سعودی میں تو یہ ورقات ہی پڑھاتے تھے. حتیٰ عبد الکریم الخضیر حفظہ اللہ وہ ورقات پڑھاتے تھے تو طلبہ پرچی لکھتے تھے کہ شیخ صاحب ہمیں سمجھ نہیں آ رہے جو آپ پڑھا رہے ہیں. کیا سمجھ نہیں آیا؟ شروع سے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے آپ سن لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں ریکارڈنگ سنیں، دوسری مرتبہ پھر پڑھیں، تیسری مرتبہ کسی اور سے پڑھیں، آپ کو یہ فن سمجھ آ جائے گا. پہلی دفعہ انسان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا احناف کے نزدیک تخصیص کے ایک ہی قسم ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں متصل منفصل کوئی نہیں ہے، منفصل کو وہ نہیں مانتے ہیں. احناف کہتے ہیں کہ تخصیص میں مخصص میں 2 شرطیں لازمی ہیں.
अन यकून मुकारिनन व अन यकून मुस्तकिलन, मुकारिन हो मुस्तकिल हो, मुख्तरिन हो अलग नहीं हो लेकिन मुस्तकिल हो। मिसाल के तौर पे इस्तिथना को मुखस्सिस नहीं कहते हैं। ये बाद में बताऊंगा अहनाफ का तरीक़ा क्या है, पहले जुमहूर का। अच्छा, ये कहते हैं मुखस्सिसात मुत्तसिला, मुखस्सिसात मुनफसिला। मुखस्सिसातुल मुत्तसिला वो मुखस्सिसात का मतलब क्या है? वो अल्फाज जिनके ज़रिए किसी आम हुक्म को ख़ास किया जाता है। दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है। वो अल्फाज जिनके ज़रिए आम हुक्म को ख़ास किया जाता। अब मुत्तसिला वो मुखस्सिसात जो मुस्तकिल तौर पे मौजूद हो सकते हैं, अकेले मौजूद नहीं हो सकते। मुत्तसिला जो मुस्तकिल अकेले मौजूद नहीं हो सकते हैं, दूसरी चीज़ के साथ मिल के आते हैं, अलग मौजूद नहीं हो सकते हैं। मुनफसिला वो मुखस्सिसात जो अलग मौजूद हो सकते हैं। समझ आई? मुखस्सिसात मुत्तसिला वो चीज़ें, वो मुखस्सिसात जो अलग मौजूद नहीं हो सकते हैं, दूसरे के साथ मिल के आते हैं, अच्छा मुस्तकिल नहीं होते। और ये मुनफसिला जो मुस्तकिल अकेले भी मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल मुत्तसिला आगे इमाम अल-हरमैन ने ज़िक्र किया, कहते हैं कि फल मुत्तसिलु अल इस्तिस्नाउ वल तक़यीदु बिश्शर्ति वल तक़यीदु बिस्सिफ़ति वल इस्तिस्नाउ। अच्छा, तीन हैं कहते हैं, अल इस्तिस्ना और शर्त और सिफ़त, मुक़य्यद बिश्शर्त, मुक़य्यद बिस्सिफ़ा और इस्तिस्ना। अच्छा, इस्तिस्ना की तारीफ़ आगे करते हैं कि इस्तिस्ना ये मसला भी आपके पास ज़ुब्दा में मौजूद है और अहसन अंदाज में और असहल अंदाज में मौजूद है। ज़ुब्दा से भी आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अच्छा, इमाम अल-हरमैन रहमहुल्लाह फरमाते हैं वल इस्तिस्नाउ इख़राजु मा लौलाहु लदख़ल फ़िल कलाम। इस्तिस्ना किसको कहते हैं? इस्तिस्ना कहते हैं इख़राजु मा, उस चीज़ को खारिज करना, लौलाहु अगर ये इस्तिस्ना ना होता तो उसने भी इस कलाम में शामिल होना था। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन, अगर यहाँ पे इस्तिस्ना ना करते तो जा अल कौमु में ये ज़ैद भी शामिल था। समझ आई? अच्छा, आगे फिर कहते हैं वो तक़यीदु बिशर्त, शर्त के साथ मुक़य्यद हो। तीसरे नंबर पे सिफ़त के साथ मुक़य्यद हो। देखें इधर, इस्तिस्ना की दो किस्में हैं, इस्तिस्ना लुग़वी और इस्तिस्ना शरई। इस्तिस्ना लुग़वी, इस्तिस्ना शरई। यहाँ पे जो बात हो रही है ये इस्तिस्ना लुग़वी की बात हो रही है, ना कि इस्तिस्ना शरई। मुखस्सिसात मुत्तसिला में से जो इस्तिस्ना है वो कौन सा इस्तिस्ना है? लुग़वी, ना कि शर्ती। इस्तिस्ना लुग़वी की मिसाल जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन। इस्तिस्ना लुग़वी शरई की मिसाल सउअतीका अल्फ़ा दीनारिन इंशा अल्लाह। अब ये इंशा अल्लाह अल-मुअल्लक़ बिमशीअतिल्लाह, ये यहाँ पे इस्तिस्ना है लेकिन इस्तिस्ना शरई। समझ आई? तो इससे वो इस्तिस्ना मुराद नहीं है बल्कि इस्तिस्ना लुग़वी मुराद है। बात समझ आई? इसी तरह आगे फिर कहते हैं कि अल-मुक़य्यद बिश्शर्त, मुक़य्यद बिश्शर्त, मुक़य्यद बिश्शर्त जो हैं इसकी भी आगे तीन किस्में हैं, मुक़य्यद बिश्शर्त लुग़वी, मुक़य्यद बिश्शर्त अश-शरई, मुक़य्यद बिश्शर्त अक़ली। यहाँ पे जो मुराद हैं, मकसूद हैं, वो कौन से हैं? इस्तिस्ना मुत्तसिल की बात हो रही है या मुनफसिल की? मुत्तसिल की। यहाँ पे मुराद सिर्फ़ और सिर्फ लुग़वी हैं, लुग़वी। हाँ, शर्त लुग़वी मुराद है यहाँ पे, ना कि शर्त अक़ली या शर्त शरई। शर्त अक़ली और शर्त शरई मुराद नहीं है। अच्छा, आगे फिर कहते हैं वत्तक़यीद बिस्सिफ़ा, मुक़य्यद हो सिफ़त के साथ। सिफ़त से मुराद यहाँ पे सिफ़त उसूली है, ना कि सिफ़त नहवी। नहू में सिफ़त किसको कहते हैं? नात को। और उसूल फ़िक़्ह में सिफ़त किसको कहते हैं? नात, हाल वग़ैरह वग़ैरह, बाकी कई चीज़ों को सबको सिफ़त कहते हैं। उसूल फ़िक़्ह में सिफ़त, नात, हाल वग़ैरह सबको कहते हैं। और नहू में नात, सिफ़त सिर्फ़ और सिर्फ नात को कहते हैं। उसूल फ़िक़्ह में जब कहा जाए कि सिफ़ा, इससे मुराद सिफ़त
اصولی ہیں نہ کہ صفت نحوی. سمجھ آئی؟ اچھا آگے پھر کہتے ہیں کہ کتنا ٹائم باقی ہے؟ 6 منٹ. چلو مکمل کریں گے انشاءاللہ. آگے پھر کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ أَن يَبْقَى مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٍ. کہتے ہیں استثناء تب جائز ہے جب مستثنی منہ میں سے کوئی چیز باقی رہے. مثال کے طور پہ کوئی انسان کہے کہ لہو علیہ 1000 دینار الا 1000. استثناء میں کوئی چیز باقی رہی یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں رہا تو کوئی فائدہ ہے اس کا. لہذا یہ استثناء جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے اصول الفقہ میں. لغت کے اعتبار سے صحیح ہے, اصول الفقہ میں صحیح نہیں ہے. کوئی نہ کوئی چیز باقی ہو, اکثر باقی ہو یا اقل ہو. لہو علیہ 1000 دینار الا دینارا واحدا, الا دینارا واحدا, پھر بھی صحیح ہے. کچھ تو باقی ہے نا, عقل باقی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا آگے پھر طبعاً اس میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ استثناء الاکثر جائز ہے یا نہیں ہے. امام الحرمین کا طریقہ یہ کہتے ہیں جائز ہے یہ. اچھا آگے کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ. یہاں سے امام الحرمین رحمہ اللہ ہمیں استثناء منفصلہ کے بارے میں بتانے لگے. مخصصات منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں. مخصصات منفصلہ میں سب سے پہلے نمبر پہ العقل, دوسرے نمبر پہ الحس, تیسرے نمبر پہ الشرع. العقل, عقل کے ذریعے ہم استثناء خاص کرتے ہیں, تخصیص کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ خالق کل شیء. عقل سلیم نے ہمیں بتایا کہ اللہ خالق کل شیء. یہاں پہ یہاں پہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہیں اس کلو سے خارج ہیں. سمجھ آئی؟ یا ہمیں مطلق عقل نے کہا, یا عقل سلیم نے ہمیں کہا, عقل شرعی نے مثلا, یا مطلق عقل سلیم نے ہمیں کہا کہ اس میں اللہ رب العالمین شامل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین صانع ہیں اور صانع اپنے نفس کا صانع نہیں ہوتا, تو لہذا اللہ رب العالمین اس عموم سے خارج ہیں. یہ اس عموم سے اللہ رب العالمین کے ذات کو کس نے خارج کیا؟ عقل سلیم نے. سمجھ آئی؟ عقل سلیم نے. اچھا دوسرے نمبر پہ حس کے ذریعے ہم عام کو خاص کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ. ملکت سبا کے بارے میں وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ. ملکت سبا کو دنیا کی ساری نعمتیں, ساری چیزیں دی گئی تھی, لیکن ہم نے دیکھا مشاہد یہ ہے کہ ساری چیزیں نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو اس کے پاس نہیں تھی. اسی طرح ریح عاد ثمود تدمر كل شيء بأمر ربها. ہر چیز کو وہ برباد کرتے تھے. آسمانوں کو تو برباد نہیں کیا, پہاڑوں کو برباد نہیں کیا. تو لہٰذا ہمیں یہاں پہ کس کے ذریعے پتہ چلا؟ حس کے ذریعے. یعنی مشاہد, ہم نے دیکھا کہ آسمان برباد نہیں ہوئے. طبعاً ہم نے نہیں, جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کی بات ہو رہی ہے. سمجھ آئی؟ اچھا تیسرے نمبر پہ استثناء مخصصات میں سے, تیسرے نمبر پہ مخصصات منفصلہ میں سے الشرع. ہاں, قرآن کو قرآن کے ذریعے خاص کرنا, قرآن کو حدیث کے ذریعے خاص کرنا, حدیث کو قرآن کے ذریعے خاص کرنا, حدیث کو حدیث کے ذریعے خاص کرنا, قرآن یا حدیث کو اجماع کے ذریعے خاص کرنا, قرآن یا حدیث کو قیاس کے ذریعے خاص کرنا. اور مثالیں زبدہ میں آپ کے پاس موجود ہیں. سمجھ آئی؟ مثالیں آپ اس میں دیکھیں. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.